انتہائی واجب الاحترام عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد تمام حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی اور مرتبت حاضرین و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی عظیم تر و اکبری سعادتیں عطا فرمائی ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عنوان پر حق سچ بیان کرنے کی اور آپ کو سن کر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم۔ بندہ کہتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اے پاک پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یعنی کئیوں نے ترجمہ کرتے ہوئے قرآن کا یہ لکھا کہ پاک پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس آیات مقدسہ کا ترجمہ لکھتے ہوئے فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، اے پاک پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب ہر ایک مکتبہ فکر کے بندے نے جب قرآن کی اس آیات مقدسہ کا، اس آیات بینات کا ترجمہ لکھا تو انہوں نے لکھا کہ پاک پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اعلیٰ حضرت نے جب قرآن کی اس آیت کا ترجمہ لکھا تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ چلا، یعنی پتہ چلا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، آپ نے جب قرآن کریم فرقان حمید کی یہ آیات کریمہ لکھی، یعنی اس کا ترجمہ لکھا، تو آپ کے سامنے یہ چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کرم فرمایا ہے، رحم فرمایا ہے اور مسلمانوں کو صراط مستقیم والا راستہ دکھا دیا ہے۔ اب اس کے علاوہ ہدایت والا راستہ اور کوئی نہیں ہے، اب سیدھا راستہ اللہ نے دکھا دیا ہے، اب صرف چلنے کی ضرورت ہے قیامت تک کے لیے۔ اگر کوئی بندہ سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہے قیامت تک کے لیے، اگر کوئی بندہ سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام قبلہ دل و جاں، آپ نے بتا دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے اب کوئی سیدھا راستہ اور کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہ جو دین والا راستہ ہے جو مدینے کے تاجدار دے کر گئے ہیں، رب کعبہ کی قسم یہی ہدایت والا راستہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ چلا، یعنی پتہ چلا کہ ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں۔ اب سیدھا راستہ ہدایت والا راستہ رب ذوالجلال کا راستہ ہے، انبیاء علیہ السلام والا راستہ ہے، اولیاء کرام والا راستہ ہے۔ اب اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اب صرف چلنے کی ضرورت ہے۔ جو جو چلتا جائے گا اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا جائے گا۔ اب کئیوں نے ترجمہ کیا کہ سیدھا راستہ دکھا۔ اعلیٰ حضرت نے جب ترجمہ کیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے پاک پروردگار عالم ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب یہ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پاک پروردگار عالم ہمیں چلا۔ اب چلانے کے بعد اب کس راستے پر چلیں؟ وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ آج کے اس پرفتن دور کے اندر، آج کے مادہ پرستی دور کے اندر ہر بندہ کہتا ہے بھئی جس راستے پہ میں ہوں وہ سیدھا راستہ ہے، جس راستے پہ میں چل رہا ہوں، جو کام میں کر رہا ہوں وہ درست راستہ ہے، وہ کام بھی درست ہے، راستہ بھی ٹھیک ہے۔ اے پاک پروردگار عالم ہم سب مل کر قرآن سے سوال کرتے ہیں، اے قرآن تو ہمیں بتا وہ راستہ کون سا ہے جو اللہ نے ہمیں دکھایا ہے، اب چلنے کی ضرورت ہے۔ تو قرآن کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ
جن پر اللہ کا انعام ہوا، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ نے انہیں انعامات عطا فرمائے۔ اب وہ جماعت کن کی جماعت ہے؟ جن سے اللہ راضی ہو گیا، جن پر اللہ نے انعامات نازل فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ من النبیین والصدیقین، وہ صدیقین کی جماعت ہے، والشہداء، وہ شہداء کی جماعت ہے، والصالحین، وہ صالحین کی جماعت ہے۔ گرامی اور مرتبت، آج کے اس پرفتن دور کے اندر اگر کوئی بندہ صراط مستقیم والے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اسے اسی راستے پہ آنا ہوگا کہ جو نبیوں کا راستہ ہے، اولیاء اکرام کا راستہ ہے، شہیدوں کا راستہ ہے۔ گرامی اور مرتبت، اگر آپ ہر ایک مسلک کا ٹیسٹ کریں، آپ اس کو ریسرچ کریں، تو آپ کو ہر مسلک کے اندر کسی نہ کسی شخصیت کا اختلاف نظر آئے گا۔ کوئی اولیاء کرام کا سے اختلاف کرے گا، کوئی انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کرے گا، کوئی اللہ کی ذات پر، اور کوئی کسی لحاظ سے، کوئی کسی لحاظ سے۔ صرف اور صرف میں بوانگ دہل قرآن کی آیات کے مطابق رب کعبہ کی قسم یہ ثابت کر سکتا ہوں، اہل سنت و جماعت کا مسلک اور عقیدہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے اندر نہ نبیوں کا اختلاف ہے، نہ انبیاء علیہ السلام کی، یعنی آپ کے بعد آپ کے صحابہ کا اختلاف ہے۔ یہ جس کو بھی مانتے ہیں یہ مدینے کے تاجدار کی نسبت سے مانتے ہیں۔ آج کا عنوان صالحین کے حوالہ سے ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ ہمارے اہل سنت و جماعت کے اکابر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، تو ایک طبقہ جو وہابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ جو غوث اعظم تھے وہ تو لہٰذا رفع یدین کرتے تھے، وہ ہمارے مسلک کے تھے، وہ ہمارے تھے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، شریعت مطہرہ کے اندر یعنی صحابہ کے بعد تابعیوں کا دور آیا، اور وہ تابعی جو تھے ان تابعیوں کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیات موجود تھی، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ چار امام شریعت کے بنے ہیں۔ ان کے علاوہ یعنی چار اماموں کے علاوہ اور کوئی امام نہیں ہے۔ اپنے وقت کا بڑا عالم، مجتہد، اپنے پائے کا عالم۔ گرامی اور مرتبت، جن چار اماموں کے اوپر ہر مکتبہ فکر کا بندہ، کسی بھی عقیدے کا بندہ، وہ ان چاروں اماموں کو ضرور مانتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہم جو سنی حنفی ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فکر کے ماننے والے ہیں، ہم حنفی ہیں۔ اب جو شافعی ہوگا یعنی امام شافعی کا مقلد ہوگا وہ شافعی کہلائے گا، اور جو حنبلی ہوگا وہ حنبلی کہلائے گا، اور جو مالکی ہوگا وہ مالکی کہلائے گا۔ جیسے کہ چار امام، ان چاروں میں سے یعنی کوئی امام اعظم کو مانے تو وہ حنفی کہلائے گا، اور جو امام شافعی کو مانے وہ شافعی کہلائے گا، جو امام احمد بن حنبل کو مانے وہ حنبلی کہلائے گا، اور جو امام احمد بن حنبل کے علاوہ امام یعنی امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یعنی یہ چار شریعت کے امام، ان کو کسی کو بھی مانے وہ اس کا یعنی میں نے نام بتا دیے، وہ شافعی، حنبلی، یعنی الگ الگ نام ہیں۔ اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو چار امام ہیں، اب عقیدے کے لحاظ سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک،
یہ چاروں امام عقیدے کے لحاظ سے سنی تھے۔ اب کس طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب امام اعظم ابو حنیفہ جو تھے وہ سنی حنفی تھے، امام شافعی جو تھے وہ سنی شافعی تھے، اور جو مالکی تھے وہ سنی مالکی تھے، اور جو حنبلی تھے وہ سنی حنبلی تھے۔ بات سمجھنے والی ہے، عقیدے کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں، یعنی مسائل کے لحاظ سے اختلافات تھے مگر عقیدے کے لحاظ سے کوئی بھی اختلاف نہیں تھا، اس لیے کہ وہ سارے ہی سارے سنی عقیدے والے تھے۔ گرامی اور مرتبت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد تھے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں، یعنی یہ حنفی ہیں اور وہ حنبلی تھے۔ اب جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارادہ کیا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم میں پختگی رکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، آپ کو اللہ نے ہر لحاظ سے آپ کو کمالات عطا فرمائے، تو امام حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا ارادتاً، میں خیال میں اور میں یقین کر کے کہ میں جا رہا ہوں اور میں آج کے بعد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا یعنی امام بناؤں گا اور میں ان کا مقلد بن جاؤں گا۔ آپ اس ارادے سے نکلنے لگے تو آپ نے سوچا کہ میں امام احمد بن حنبل آپ کی قبر پر حاضری دے دوں۔ آپ کا وصال ہو چکا ہے، جب آپ کی قبر مبارک پر حضرت غوث پاک آئے تو آپ نے آ کر حاضری دی، حاضری دینے لگے تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس قبر سے باہر آ گئے۔ حالت بیداری کے اندر آپ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے اے عبد القادر جیلانی، مجھے پتا ہے کہ تیرا خیال یہ ہے کہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقلد بننا چاہتا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کیونکہ وہ مجھ سے علم میں عمل میں ہر لحاظ سے زیادہ فن رکھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں تجھ سے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو وہ شخصیت ہے کہ جن کی گود کے اندر بڑے بڑے امام ہیں، بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفتیان اکرام، بڑے بڑے غوث کتب ابداد ہیں۔ میرے پاس 1 2 3 یا 4 گنتی کے غوث کتب ابداد ہیں، تو اگر تم بھی ادھر چلے گئے تو پھر میرے پاس چند ایک رہ جائیں گے۔ مجھے تیری غوثیت پر ناز ہے اے عبد القادر جیلانی، تو میرے پاس رہے تو مجھے فائدہ یہ پہنچے گا، کل بروز قیامت جب میں کھڑا ہوں گا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کی صفوں کے اندر اگر ہزاروں غوث کتب ابداد نکلیں گے تو میری صف میں سے تیرے جیسے غوث بھی نکل آئیں گے، تو مجھے قیامت والے دن فخر محسوس ہوگا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر مجھے حضرت امام احمد بن حنبل نہ روکتے تو میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کا مقلد بن جاتا، صرف اس وجہ سے میں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقلد رہا۔ تو گرامی اور مرتبت مسئلہ سمجھنے والا ہے، اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام احمد بن حنبل ہو، امام مالک ہو، کوئی بھی امام ہو، سب کا عقیدہ یہی تھا کہ ہم سنی ہیں، اگرچہ ہمارا یعنی مالکی، شافعی، حنبلی ہونا یہ الگ الگ پروسیجر ہیں، مگر عقیدے کے لحاظ سے ہم سارے سنی ہی سنی ہیں۔ گرامی اور مرتبت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ وہ قداور شخصیت ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانوں سے نوازا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی عمر ہے، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے نانا جان، اس سے قبل پہلے میں یہ کرامت بھی سنانا چاہتا ہوں، یہ چونکہ میں نے سنائی ہوئی ہے، اس سے پہلے یہ والی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن مسجد کے اندر رونق افروز تھے، آپ نے نماز پڑھائی، آپ کے پاس ایک مقتدی آیا، رمضان المبارک کے ایام تھے، تو وہ کہنے لگا کہ حضور آپ نے افطاری آج میرے گھر پر کرنی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت قبول کر لی۔ آپ جب مسجد سے باہر نکلے تو کسی اور ساتھی نے دعوت دے دی، پھر کسی اور ساتھی نے بھی دعوت دے دی۔ آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ کی مسجد کے مؤذن نے آپ کو دعوت دے دی کہ حضور آج آپ نے افطاری میرے ساتھ کرنی ہے۔ آپ نے ان کی دعوت کو بھی قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آج افطاری آپ کے ساتھ کروں گا۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو کہہ دیا کہ میں دعوت قبول کرتا ہوں، میں آپ کے گھر پر افطاری کروں گا۔ تو آپ کا جو مؤذن تھا، دعوت اس نے بھی دی تھی، وہ پریشان تھا کہ میں نے بھی دعوت دی ہے، فلاں فلاں بندے نے بھی دعوت دی ہے۔ تو حضرت غوث پاک نے سب کی دعوت قبول کر لی ہے۔ اب رزلٹ یہ نکلنا تھا کہ غوث پاک اب ایک وقت میں بندہ سب کے پاس تو نہیں جا سکتا، ایک وقت میں ایک ہی بندے کے پاس بندہ جا سکتا ہے۔ تو حضرت غوث پاک نے ایک وقت میں سب کی دعوت قبول کر لی، فرمایا میں سب کے پاس آؤں گا۔ اب جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مؤذن، آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ غوث پاک کہیں پر بھی تشریف نہیں لے کر گئے، آپ میرے ساتھ مسجد کے حجرے میں بیٹھے تو مسجد میں ہی بیٹھ کے آپ نے میرے ساتھ افطاری کر لی۔ جب افطاری کی تو نماز کا وقت ہوا تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ تشریف لے آئے، آپ نے آ کر امامت فرمائی، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد نمازیوں میں ہلچل سی پڑ گئی، سارے فخر کرنے لگ گئے۔ ایک بندہ دوسرے سے کہتا ہے پتہ ہے آج غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو افطاری میرے گھر پہ کی ہے۔ جس کو کہہ رہا وہ کہنے لگا بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو، افطاری تو میرے پاس کی ہے۔ وہ یعنی دو بندوں کا فیصلہ تیسرے بندے کے پاس گیا تو اس نے کہا تم دونوں جھوٹ بولتے ہو، غوث پاک نے افطاری تو آج میرے گھر پہ کی ہے۔ تو جب تینوں کا فیصلہ وہ مؤذن کے پاس آیا تو مؤذن صاحب کہنے لگے کہ جناب تسی تینوں ہی جھوٹ بولتے ہو، غوث پاک نے افطاری تو آج میرے نہ مسجد کی تھی ہے۔ یعنی تینوں کا وہ پریشان اور مؤذن صاحب بھی پریشان۔ اب وہ چاروں اکٹھے ہو کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے گئے، کہنے لگے کہ حضور فلاں کہتا ہے افطاری میرے ساتھ کی ہے، فلاں کہتا ہے میرے گھر پہ کی ہے، آپ بتائیں آپ نے افطاری کدھر کی ہے؟ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنگیو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، خدا دی عزت جلالیت دی قسم ہے میں یکا یک سب دے کار افطاری کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی عطا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پوری کائنات کو یوں دیکھ سکتا ہوں کہ جیسے ہتھیلی پہ چاول کے دانوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اب خود سوچو کہ اگر غوث پاک یکا یک ایک وقت میں ایک آن میں سب کے گھر جا سکتے ہیں تو خود سوچو مدینے کے تاجدار کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا، کسی نے سرکار کو کچھ مانا، کسی نے کسی طریقے سے مانا، اور سنیوں کو اپنے عقیدے پہ ناز ہونا چاہیے کہ ہم نے مدینے کے تاجدار کو زندہ مانا ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدا ہوئے، رمضان المبارک پہلا رمضان تھا۔ غوث پاک جب پیدا ہوئے تو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ غوث پاک کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں ہیں، سحری کے ٹائم دودھ پیتے تھے، سارا دن دودھ نہیں پیتے تھے، پھر افطاری کے وقت دودھ پیتے، پھر آپ صبح سارا وقت دودھ نہ پیتے، اور پھر اسی طرح آپ کا معمول رہتا۔ فرماتی ہیں 29 روزے گزرنے کے بعد میں پریشان تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے، بچہ ہے چھوٹا سا تو یہ سحری کے وقت دودھ پی لیتا ہے، سارا دن نہیں پیتا، افطاری کے ٹائم پھر پی لیتا ہے۔
تو پتہ چلا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی اللہ کے ولی تھے۔ تو آپ نے رمضان کے وہ جو 30 روزے تھے آپ نے مکمل رکھے۔ تو جب 29 روزے مکمل ہو چکے تو وہ علاقے کی ساری خواتین پریشان تھی اس مسئلہ میں کہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ کہتی ہیں ہم پہلے بھی مسئلے مسائل میں الجھتی تو ہم آ کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ سے آ کے مسئلے کا حل نکلواتی۔ تو کیا ہوا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کے پاس جب میں آئیں، وہ ساری عورتیں خواتین، انہوں نے آ کے کہا کہ آج چونکہ 29 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور چاند نظر نہیں آیا، سرکار نے فرمایا ہے یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہے اور چاند دیکھ کر عید کرنی ہے، آپ بتائیں کہ اب چاند نظر نہیں آتا کیا کریں؟ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے چونکہ بچے کو دیکھ لیتے ہیں، بچے کا کیا معمول ہے؟ آپ فرماتی ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دودھ پلایا تھا سحری کے وقت، اب بچہ دودھ نہیں پیتا، لہذا پتہ چلا کہ آج بھی روزہ ہے۔ تو ان سب نے پھر اس دن روزہ رکھا، اگلے دن عید کی گئی۔ تو پتہ چلا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بصیرت عطا فرمائی، وہ توانائی عطا فرمائی تھی کہ جو یعنی بڑا بندہ بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ بچپن میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔ آپ کے پاس آ کر ایک بندے نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور کوئی بندہ یعنی ولی کون ہوتا ہے کہ ولی آسمان پر دیکھے؟ کیا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو آسمان پر دیکھے؟ تو آسمان پر لکھا ہوا لوح محفوظ پر لکھا ہوا پڑھ لے، کیا ولی وہ ہوتا ہے؟ تو غوث پاک فرمانے لگے یہ کیا کمال ہوا، یہ کیا کمال ہے کہ ولی بیٹھا زمین پر ہو اور لوہے یعنی عرش معلیٰ پہ لوہے قلم پر یعنی جو لکھا ہو وہ پڑھ لے۔ فرمائے یہ کوئی کمال نہیں ہے، ولی تو وہ ہوتا ہے کہ جو عرش معلیٰ پر لکھا ہو، ولی چاہے تو لکھا رہنے دے، چاہے تو اس کو مٹوا دے، یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ گرامی اور مرتبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اللہ نے بچپن میں وہ کمالات عطا فرمائے تھے کہ جو بڑے بڑوں کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے۔ آپ غوثوں میں غوث العظم تھے، سرکار رسولوں میں رسول اعظم ہے۔ غوث پاک غوثوں میں غوث العظم ہے، یعنی ہر ولی ہر نبی کے تابع ہوتا ہے، یعنی ہر نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کی مثل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یعنی کوئی نہ کوئی نبی آج یعنی قیامت تک کے لیے کوئی نبی نہیں آئیں گے، اب قیامت تک کے لیے ولی آئیں گے، تو سرکار فرماتے ہیں ہر ولی ہر نبی کی طرح ہے، یعنی جو شان اللہ نے اس وقت کے بنی اسرائیل کے نبیوں کو عطا فرمائی تھی، میری امت کے اللہ نے میری امت کے اندر ان علماء کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء اور رسولوں کے وارث ہیں۔ گرامی اور مرتبت یہ سرکار نے اس وجہ سے نہیں فرمایا، اس لیے فرمایا ہے کہ علماء دین کے محافظ ہیں، قیامت تک کے لیے علماء امت کی رہنمائی کرتے رہیں گے، علماء امت کو ہر مسئلے کا حل بتاتے رہیں گے۔ گرامی اور مرتبت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ وہ غوث العظم ہیں کہ یعنی قیامت تک کے لیے ہر بندہ غوث بن سکتا ہے مگر غوث العظم نہیں بن سکتا۔ غوث العظم ایک ہی تھے، وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جیسے یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام دنیا میں رونق افروز ہوئے، مگر سارے نبی ضرور ہیں، رسول ضرور ہیں، مگر رسولوں میں ہر نبی رسول اعظم نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں رسول اعظم ہے۔ اس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثوں میں غوث العظم ہیں۔
قیامت تک کے لیے اگر بندہ عبادت کرتا رہے، ریاضت کرتا رہے، تقوی اور علم پڑھ کے بندہ متقی پرہیزگار شب زندہ دار بندہ جو کچھ مرضی بن جائے، وہ غوث کے مرتبے پہ آ سکتا ہے مگر غوث العظم نہیں بن سکتا۔ یہ شان صرف غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کی عمر ہے، آپ کے دادا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا معمول ہوتا تھا، آپ دم وغیرہ کیا کرتے تھے۔ ایک عورت بچہ لے کر آئی، انکسار کرتے ہوئے بچہ فوت ہو گیا۔ بچہ علیل تھا، بڑا بیمار تھا، بچہ فوت ہو گیا۔ مائی تھی، مائی جلال میں آ گئی، غصے میں آ گئی، کہنے لگی بابا جی میں آپ کے پاس زندہ لے کے آئی تھی، زندہ لے کے جاؤں گی، میرا بچہ زندہ کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان کہنے لگے مائی جی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے روح قبض کی جاتی ہے، لہذا تیرا جو بیٹا تھا فوت ہو گیا ہے، اب اس کے اندر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مائی شور شرابہ کرنے لگ گئی اور شور کرتے کرتے باہر چلی گئی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی عمر ہے، بچپن کا زمانہ ہے، آپ باہر کھیل رہے تھے، مائی صاحبہ کو روتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ مائی صاحبہ روتی کیوں ہیں؟ اماں جی کہنے لگی کہ بیٹا روتی اس لیے ہوں، میں اندر بابا جی بیٹھے ہیں، میں اپنا بیٹا لے کے آئی تھی، بیمار تھا، میں دم کروانے کے لیے لائی تھی، میرا بیٹا مر گیا ہے، میں نے کہا زندہ کریں، زندہ نہیں کرتے۔ آپ فرمانے لگے مائی صاحبہ اپنے بیٹے کو دیکھو تو صحیح، مرا تو نہیں، آپ کا بیٹا تو زندہ ہے، وہ دیکھیں ہنس رہا ہے۔ مائی صاحبہ نے جب بچے کو دیکھا تو بچہ زندہ تھا، ہنس رہا تھا، تو آپ اندر لے کہ حضرت غوث پاک کے دادا جان کے پاس لے گئی اور کہنے لگی کہ آپ کہتے تھے بچہ زندہ نہیں ہو سکتا، باہر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے بچے کو زندہ کر دیا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان باہر تشریف لے آتے ہیں، آپ جلال میں آ جاتے ہیں، آپ ڈنڈا اٹھا کر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں، یعنی جیسے بڑے بچوں پہ شفقت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کھلو ذرا تینوں میں دسنا، آپ پیچھے دوڑ لگاتے ہیں غوث پاک کے، غوث پاک آگے دوڑ لگا کر جا رہے ہیں۔ ابھی بچپن کی عمر ہے، مقام غوثیت پر فائز نہیں ہوئے، رب کعبہ کی قسم پاس ہی میں قبرستان تھا۔ آپ جب دادا جان سے ڈرنے لگے، ڈر کے مارے آپ نے قبرستان کی جانب ہاتھ کر کے کہا مجھے بچاؤ، میرے دادا جان مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں خدا کی عزت اور جلالیت کی قسم ہے، اس قبرستان کے اندر جتنے بھی مردے تھے وہ سارے زندہ ہو کے غوث پاک کی حفاظت کرنے کے لیے آ گئے۔ آپ کے دادا جان کہنے لگے کہ واہ عبد القادر جیلانی تیری کیا شان ہے، ہم تیری شان نہیں جان سکتے کہ بچپن میں تجھے اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے، یہ تو ہی جانے اور خدا ہی جانے۔ خدا کی عزت اور جلالیت کی قسم ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے مقامات و مرتبے ہیں، قیامت تک کے لیے بیان کیے جائیں تو خدا کی قسم ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں مگر شان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں، ہمارے صالحین ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انبیاء علیہ السلام بھی اپنی اپنی قبور میں زندہ ہیں اور انہیں قبروں میں رزق بھی پہنچایا جاتا ہے اور وہ عبادت بھی کرتے رہتے ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے جتنا بھی سنایا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد